حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر بلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانه وتمام حاله وعز اسمه وجل ذكره کہ ہم تو ثنا خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور رازق کائنات بھی. ہم تو ثنا کے بعد اللہ کے پیارے روح کے سہارے رب کے محمود تنائب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام کا قدرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم مکرم محتشم ساتھ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل و کرم اس کی توفیق اور احسان عظیم کی بدولت مجھے اور آپ احباب کو جمعۃ مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں بابرکت جگہ پہ بابرکت ذکر سننے سنانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. دعا ہے کہ خالق نظر سب کا اپنے گھروں سے چلنا، مسجد میں حاضر ہونا، چھوٹی سے بڑی نیکی کرنا، مطالعہ الوہیت میں شک کبوتیت عطا فرمائے. حضرات محترم، آج کی ہماری جمعہ کی مبارک کی گفتگو کا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اہمیت اور رفعت. دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہر طرف، ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد میں اور ہر بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق رکھنے والا بندہ ہے، اس کی یہ حسرت ہے، تمنا ہے، کوشش ہے کہ ہر جگہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے. کوئی اپنے گھر میں محفل سجا رہا ہے، کوئی مسجد میں محفل سجا رہا ہے، کوئی گلی میں محفل کا اہتمام کر رہا ہے. اسی کی مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کا انتخاب کیا گیا. خالق کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کیا ہے اور بلند کر رہا ہے اور بلند کرتا رہے گا. نبی علیہ السلام کا ذکر پاک کسی وقت کا، کسی دن کا، کسی رات کا، کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ جب جب اور جہاں تک ذکر خدا ہوتا رہے گا، وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا. جس طرح ذکر خدا، ذکر الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جس طرح ذکر الہی اور ذکر خدا کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح سے ذکر مصطفیٰ کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں
ارشاد فرمایا، مشہور آیت مبارکہ ہے جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ النشر کی آیت ہے، اور یہ پوری سورہ مبارکہ یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، آپ پر ہونے والی رب کی عنایات کا بیان ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے اس بوجھ کو ہٹا نہ دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو کمزور کر دیا تھا۔ تبلیغ کا بوجھ، دعوت کا بوجھ اور ذمہ داریوں کا بوجھ، اس نے آپ کے لیے کتنی اس میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی کہ مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ بات کرتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ الذی انقض ظہرک، محبوب ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ بھی ہٹا دیا جس کی آپ کو فکر تھی اور جس کی وجہ سے آپ مشکل میں تھے، اے محبوب ہم نے اس میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک پھر اے محبوب ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر مشکل آئی تھی اے محبوب طائف کے بازار میں، اگر مشکل آئی تھی کہ مکہ سے آپ کو روانہ ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اگر مشکل آئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ شیخ ابی طالب میں محصور ہونا پڑا اور ساری وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں برداشت کرنی پڑی، سب کچھ ہوا، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب ایک وقت آپ بھی تو ہے نا، ذرا دیکھیے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور مسجد ساری کی ساری بھری ہوتی ہے اور آپ کے استقبال کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب آپ دل رنجیدہ نہ ہو، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محبوب جب جب آپ فارغ ہوا کریں، فَانْصَبْ، تو پھر آپ کی عبادت میں لگ جائے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا کرے۔ یہی وجہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، روزے رکھتے اور لمبا قیام کرتے، لمبے سجدے کرتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو اتنے ایک اتنا بڑا مقام، آپ نبی ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کی کثرت، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی لمبی دعائیں اور اتنی ذکر اذکار اور استغفار آپ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب کی مجھ پر اتنی عنایات ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن سکتا؟ تو میرا عبادت کرنا، میرا تسبیح پڑھنا، میرا استغفار کرنا، لمبے قیام کرنا، لمبے سجدے کرنا، تلاوت کرتے رہنا، دراصل رب کی عنایات پر شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ ترغیب لائیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ اس سورہ مبارکہ میں جس کا نام سورہ الانشراح کی ہے اور سورۃ الانشراح کی ہے، وہ بندہ جو چاہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اس سورت کو پڑھا کرے۔ وہ بچہ جو ذہن کا کمزور ہو، اسے چاہیے کہ روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے مردم کیا کرے۔ بڑے فائدے ہیں اس سورہ مبارکہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشہور آیت ہے، عام طور پہ محافل میں آپ اس کو سنتے ہیں، محافل کا آغاز نشید محفل کرتے وقت اسی آیت کا سہارا لے کر کرتا ہے۔ اس میں کیا بیان ہے؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، اور ہم نے بلند کر دیا لَكَ، آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکر کا، آپ کے ذکر کا۔
اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس میں کوئی حسر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی حدود و قیود کا بیان اس میں نہیں ہے. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنے وقت کے لیے بلند کر دیا. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ان کافروں کے لیے جو ہے وہ ذکر بلند کر دیا، ان کے مقابلے میں آپ کا ذکر بلند کر دیا، یا فلاں نبی کے مقابلے میں آپ کا ذکر اس نبی کے مقابلے میں بلند کر دیا. کسی قسم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی قید مقرر نہیں ہے، کوئی کلمہ حسر نہیں ہے. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے ہم بلند کرنے والے ہیں، کوئی روک سکتا نہیں ہے. جب تک قیامت، جب تک یہ زمین آسمان ہے، تب تک اے محبوب تیرے ذکر کو ہم بلند کرتے رہیں. اور کسی قسم کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی تقابل نہیں ہے. اے محبوب کوئی تیرے مقابلے کا ہو تو تقابل بھی کیا جائے، کوئی تیرے مقابلے کا ہو تو تقابل بھی کیا جائے، کوئی تیرے مقابلے کا ہو تو مقابلہ ہو. اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کیا. اور جہاں پر اگر میں اس آیت کی تفسیر میں جاؤں تو وقت بہت کم ہے اور احادیث بھی ہے اس حوالے سے ذکر مصطفیٰ سے متعلق، تو بہرحال میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں. حضرات محترم، اللہ نے یہ جو فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا. ہر بندہ ذی شعور ہے، ہر بندہ اتنا تو سمجھ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. کیا ہے؟ واحد ہے. اور اس میں شک کی کوئی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے. جو رب کو ایک ہونے پر ایمان نہ رکھے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ کی ذات میں یکتائی ہی اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرما سکتا تھا کہ اے محبوب رفعت لک ذکرک، رفعت لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. ہو سکتا تھا. ذہن میں سوال ہے، ایک اعتراض ہے کہ باری تعالیٰ جب تو واحد ہے، جب تو یکتا ہے، تیرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات کے تقاضوں عبادات میں کوئی شریک ہے. تو باری تعالیٰ تو یہ کہتا کہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اے باری تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اے باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو تو اکیلا ہے، تو تو واحد ہے. تجھے تو یہ کہنا چاہیے میں نے ذکر بلند کر دیا، اور تو یہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر بلند کر دیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ہوں تو میں اکیلا، ہوں تو میں اکیلا، ہوں تو میں واحد، ہوں تو میں یکتا، لیکن جو اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے پھر اس میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا. پھر اس کو بھی میں اپنا بنا لیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس ذکر میں صرف میں ہی نہیں شامل کہ صرف میں ہی ذکر کروں. اگر میں ہی ذکر کروں گا، میں نے تو ذکر کرنا ہی کرنا ہے. کوئی سنے نہ کوئی سنے، کوئی دیکھے یا نہ کوئی دیکھے، کوئی نبی آئے یا نہ آئے، اس کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی قوم آئے یا نہ آئے، کوئی امت آئے یا نہ آئے، لوگ آئے یا نہ آئے، لوگ مانے یا نہ مانے، ذکر کرے یا نہ کرے. اے محبوب میں نے تو تیرا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان فرشتوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان حیوانات کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان درختوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان پتھروں کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام مخلوقات کو بھی شامل کر رہا ہوں. اے محبوب کیوں؟ کیونکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ نبی صرف انسانوں کا رسول نہیں ہے، یہ نبی صرف اور صرف حیوانوں کا نبی نہیں ہے، یہ نبی صرف اور صرف جمادات کا نبی نہیں ہے، یہ نبی صرف اور صرف حیوانات کا نبی نہیں ہے. جہاں جہاں رب کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے لیے یہ نبی ہے. تو جہاں جہاں رب کی مخلوق اس نبی کا ذکر کرتی چلی جائے گی، میں اس کو اپنا بناتا چلا جاؤں. اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. اب دیکھیے نا، اس کو میں دوسرے پیرائے میں بھی اگر میں آپ کو سمجھاؤں، وقت نہیں اور موضوع یہ ایسا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
آپ نے یہ بڑی دفعہ یہ آیت مبارکہ سنی، خطبہ پڑھتے رہتے ہیں، واعظین اس کو اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں، تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب یہ جو ملائکۃ کی قید ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے، یہ بات کو ذرا سمجھیے گا تو پھر آپ کو ورفعنا کی سمجھ آئے گی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک اللہ اور بولیے اللہ اور اس کے فرشتے. فرشتے تو باری تعالیٰ سارے کہہ رہے ہیں، فرشتے تو سارے کہہ رہے، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ یہ ہو کی قید بھی لگائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے. اللہ فرماتا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں فرشتے تو سارے ہی ہیں، لیکن میرا وہ ہوگا جو میرے نبی کا ذکر کرے گا، میرا وہ ہوگا جو نبی پر درود بھیجے گا. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی سارے فرشتے اسی کے ہیں، لیکن خاص طور پر اس کا وہ ہوگا جو نبی پر درود بھیجے گا. اسی طرح سے میں ہمارا فاتو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذکر بلند کیا، لیکن میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان فرشتوں کو بھی شامل کر رہا ہوں جو نبی کا ذکر کرتے ہیں. میں اپنے ساتھ ان حیوانوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں جو حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی شکایات پیش کر دیتے تھے. میں ان پرندوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں جو آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنی شکایات پیش کر دیتے تھے. میں ان پتھروں کا بھی ذکر کر رہا ہوں جو ابو جہل کی بند مٹھی میں کلمہ پڑھ لیتے تھے. میں ساری مخلوق کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہ بات کر رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے نہیں ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اے محبوب ہم نے ذکر بلند کر دیا. اب یہ ذکر رب نے بلند کیا، لیکن کس کے لیے؟ رب کو وہ ذکر کا فائدہ ہی کوئی. رب ذکر نہ بھی کرے تو وہ رب کی ربوبیت پہ کوئی فرق آنے والا نہیں. میں اگر اس سے بڑھ کر جملہ بولوں، وہ رب ہمیں بڑا نواز رہا ہے، بڑا نواز رہا ہے. اگر ہمیں وہ نہ بھی نوازے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمیں دے گا تو رب ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے رب ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیں نوازے. اس کے رب ہونے اور اس کی ربوبیت کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ رب ہے. ارے ہم اس کی عبادت نہ بھی کریں وہ تب بھی رب ہے، وہ ہمیں نہ بھی دے تب بھی وہ رب ہے. تو پھر باری تعالیٰ تو ذکر نہ بھی کرے تو وہ رب ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، مجھے ذکر کی ضرورت نہیں، مجھے ذکر کی حاجت نہیں. یہ جو میں ذکر بلند کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ ساری مخلوقات کو بھی شامل کر کے ان کو بھی اپنا بنا رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. اور تم بھی اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دو کہ تم جو ہے وہ جو نبی کو مان رہے ہو وہ رب کی وجہ سے مان رہے ہو. ایسا نہ کرنا، ایسا نہ سوچنا کہ صرف رب کی وجہ سے نبی کو مانو. فرمایا نہیں محبوب میں رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، میں جو کچھ کر رہا ہوں محبوب میں تیری خاطر کر رہا ہوں. اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، یہ جو میں ذکر بلند کر رہا ہوں کبھی عرش معلا پر، کبھی فرش پر، عرش اعظم پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. محبوب جو میں تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. قبلے کے بدلنے کے حوالے سے دوسرے پارے کے اندر جو پہلے رکوع میں آیت آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا اے محبوب قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے. کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہودیوں کا قبلہ بھی وہی، مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی، تو لہذا قبلہ بدلنا چاہیے. اے محبوب آپ کا جدھر دل چاہتا ہے آپ اپنا چہرہ ادھر پھیرو. قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے. اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں بڑی مشہور آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں.
اعلیٰ حضرت بولے نہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی، باری تعالیٰ تو ناراض نہ ہو جائے، راضی ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سارے کا سارا اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں بھی چلے گئے، بیٹے کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کچھ کیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رب راضی ہو جائے۔ الغرض 1,24,000 انبیاء اور رسل نے جو کچھ کیا اور جتنے ولیوں کتب ابدال اور جتنے بھی صلحاء اتقیاء شہداء نے جو کچھ کیا صرف اور صرف اس لیے کیا کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کلھم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے سونیا سارے میری رضا چاہتے ہیں، میں رب ہو کر تیری رضا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر، اے محبوب یہ میں تیرا ذکر جو بلند کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، محبوب تیرے ذکر کو ہم بلند کریں گے، تیرے ذکر کو ہم بلند کریں گے۔ اب یہاں پر معذرت کے ساتھ ساتھ جس کے ذکر کو رب بلند کرنے والا ہو، جس کے ذکر کو بولیے جس کے ذکر کو رب بلند کرنے والا ہو اس کے ذکر کو کوئی کم کیسے کر سکتا ہے؟ تو گھٹا ہے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی بھی جب بڑھائے تجھے خود اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے تو پھر یاد رکھیے نبی کا ذکر ہماری محفلوں کا محتاج نہیں ہے، نبی کا ذکر ہماری مجلسوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو رب نے کیسے بلند کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو رب نے کیسے بلند کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل اللہ ہی جانتا ہو کہ میرے ذکر کو رب نے کیسے بلند کیا ہے، کیونکہ یہاں علیہ السلام کی کمال عاجزی تھی۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں فخر نہیں کرتا، قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر نہیں کروں گا، قیامت والے دن شفاعت میں ہی کر سکوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جبریل آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ جانتے ہیں رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ حضور فرماتے ہیں رب ہی جانتا ہو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اللہ یہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند ایسے کر دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ ہے۔ اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک صرف ذکر ہو خدا کا اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ آج بعض لوگ یہ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا ہی ذکر کرتے رہو۔ ارے قرآن کھول کر دیکھو ذرا، قرآن مجید کے اللہ نے جو مختلف نبیوں کے نام پر صورتیں رکھی ہیں وہ کیوں رکھی ہے؟ کہیں سورہ ابراہیم ہے، کہیں سورہ یوسف ہے، کہیں سورہ انبیاء ہے۔ یہ جو مختلف نبیوں کا ذکر اور پھر واضح طور پر آیات میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، فرمایا موسیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، فرمایا عیسیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کا ذکر کرو۔ یہ جو مختلف آیات کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان پاکوں کا، ان بندوں کا، ان لوگوں کا، ان نبیوں کا، ان رسولوں کا ذکر کروا رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ قرآن میں کہیں تو نے یہ نہیں کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں طریقے پر اور راستے پر چلا دینا میرا کام تھا، آگے اس سے سہارا لے کر اور تمہارا عمل کرتے رہنا یہ تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہیں یہ سکھا دیا کہ میری سنت یہ ہے کہ ابراہیم کو بھی یاد کرو، تم ادریس کو بھی
याद करो, तुम इस्माइल को भी याद करो, तुम मूसा को भी याद करो, तुम ईसा को भी याद करो, तुम मेरे सारे नबियों का जिक्र करो। लेकिन अब आगे मैं ये नहीं कहता कि तुम मोहम्मद का जिक्र करो, ये तो मैं बाद में देखूंगा कि भाई नबियों का जिक्र करता था कौन कौन और मेरे हबीब का जिक्र करता था कौन कौन। यही वजह है शेख महदी अल-फासी रहमतुल्लाह अलैह मुतालिउल मुसन्नात शाह दलाइलुल खैरात के अंदर आपने एक जुमला लिखा, अल्लाहु अकबर, बड़ा प्यारा जुमला आपने लिखा। आप फरमाते हैं कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन के सुकून ना मिले, नबी का जिक्र हो और उसे सुकून ना मिले, ठंड ना पड़े कलेजे में, वरना उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने ने दीदार वास्ते। ये जो आंखें हैं, ये जो दिल है, ये हजूर के जिक्र के लिए ही तो बने हैं। अरे दरख्तो शजरो हजर हजूर का जिक्र करे, सहाबा बैठकर हजूर का जिक्र करे। अब एक फितना फैल रहा है कि जी महाफिल क्यों मनानी और जिक्र क्यों करना, जी दरूद शरीफ पढ़ ले, वैसे कोई और काम कर ले जी, या इतना पैसा जो है वो खर्च करने के बजाय आप ये सारा पैसा यहाँ खर्च कर ले। ये महफिल सजा के बैठना और ये वाज होना, ये तकरीर होना वगैरह वगैरह, ये तो फजूल काम सहाबा के जमाने में नहीं हुए, फलां नहीं हुआ फलां। ये एक बड़ी पुरानी जो है ना ये पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर एक मैं रिवायत आपके सामने रख के, तो मैं बगैर इस पर तनकीद किए सिर्फ एक रिवायत आपके सामने रख के फैसला आप पे छोड़ देता हूँ। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हैं, साहिबे ईमान हैं। अब वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र कहाँ कर रहे हैं? अपने घर में बैठकर, अपने बीवी बच्चों को बिठाया हुआ है और वहाँ बैठकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। और जिक्र भी क्या कर रहे हैं कि भाई इनका बचपन भी हमने देखा है, ये कैसे थे, इनके चेहरे की नूरानियत कैसे है, इनका हुस्न और जमाल कैसा है, ये जब बोलते हैं तो क्या होता है, ये जब चलते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ने इन पर कौन कौन से इनामात फरमा रखे हैं, इनको कौन कौन सी खुसूसियात और शानें अता कर रखी है। हज़रत अब्बास कहते हैं मैं ये जिक्र कर रहा था, घर वाले सुन रहे थे कि इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कहते मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये कौन है जो जिक्र मुस्तफा के दरमियान मुखिल हो गया है, ये खलल डालने लगा है। कहते मैं जल्दी से उठा और मेरी हालत भी उस वक्त अजीब थी क्योंकि मुझे अच्छा न लगा। कहते जैसे मैंने दरवाजा खोला तो वो वही थे जिसका मैं अंदर जिक्र कर रहा था। दरवाजे पर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और कहते हैं अब्बास क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका जिक्र कर रहा था, आपकी बातें सुना रहा था, आपके हुस्न व जमाल का तज़किरा कर रहा था। सिलसिला चलता रहे यूं ही कीलो काल का, तज़किरा होता रहे तेरे हुस्न व जमाल का। या रसूल अल्लाह आपकी शानें बयान कर रहा था, आपकी बातें कर रहा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने सुन लिया, मैं काफी देर से बाहर खड़ा यही बातें सुन रहा था। ए अब्बास तुझे पता है अब अल्लाह ताला ने तुझे इसके सिले में इनाम क्या अता फरमाया है, इसके सिरे में इनाम क्या अता फरमाया है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू है और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कहां मैं और कहां ये निगहते गुल, नसीबे सुबह तेरी मेहरबानी तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह आप कहां और मैं कहां, और इस जिक्र की बरकत से मुझे कोई इनाम भी मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अभी अभी जिब्रील आए थे मेरे पास और आकर कहकर गए हैं कि अब्बास को जाकर दुआ दीजिए कि ए अब्बास अल्लाह तुझे दोनों जहानों में खुशो खुर्म रखे, और जो तुम अमल कर रहे हो उसको देखकर अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। आज आप सोचते हैं कि मिलाद बनाने से क्या होगा, और भाई हम आपको नहीं दलीलें देते और ना ही जो है वो हम जो है वो इख्तिलाफी बातों की तरफ जाते हैं। ये मिलाद मनाने वालों से पूछो तुम्हें क्या मिलता है, फिर वो तुम्हें बताएंगे। तो जो कोई जिसका आशिक होगा उसे दी गल करदा, सो मगर बहाने कर कर ओदे मरने मरदा। मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी का जिक्र करेगा। तो अगर जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सुनना पसंद करता है, अगर जिक्र मुस्तफा को कोई करना पसंद करता है, कोई सुनवाना पसंद करता है, कोई कराना पसंद करता है, वो घर में महफिल कर रहा
اور حدیث پڑھنے کے کہ نبی کا ذکر سن کے جس کی طبیعت مچل جائے اور جو خوش ہو جائے اور جس کا بار بار دل کرے کہ میں اپنے حبیب کا اپنے نبی کا ذکر کروں، وہ نبی جو پیدا ہوا تو ہمارا ذکر کیا، جو معراج پر گئے تو ہمارا ذکر کیا، غارِ حرا میں آنسو بہائے تو ہمارا ذکر کیا، ارے قیامت والے دن سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے، ہمارا ذکر کرتے رہیں گے۔ جس بندے نے حضور کا ذکر کیا، سنایا، پسند کیا، گھر میں محفل کی، گلی میں محفل کی، اس کو پسند کیا، سمجھ لے وہ عاشق ہے، اور جو اس سے چڑ گیا، اٹھ گیا اور منہ بنا کے چلا گیا، سمجھ لینا وہ منافق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔